ہمارے عزت مآب وزیر BZ ضمیر احمد خان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے جذبے سے کرتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں بڑے جوش سے کام کرتے ہیں اور قوم کا جذبہ بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو وہ جتنا بھی بجٹ ملا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے تصرف کرنے کی وہ بڑی فکریں بھی کر رہے ہیں اور اپنے افسران کو بھی اپنے چیئرمینس کو بھی وہ برابر کام پر لگائے ہوئے ہیں اور ہر ایک چیز پر ان کی نظر ہے. میں نے خود دیکھا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں تو اس کا ایک بہترین نتیجہ نکلے گا اور قوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. اس پر میں ہمارے وزیر موصوف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے سے اور جس دانشمندی سے اور جس دور اندیشی سے کام لے کر اس بجٹ کو یہاں تک پہنچایا ہے واقعتاً قابل تعریف ہے. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جو ہے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ السہارا نیوز کو جو ہے آپ جو ہے ایک انٹو دے رہے ہیں. مولانا 2025 کا جو ہمارے ریاست کرناٹک میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب نے ایک اچھا بجٹ پیش کیا ہے. اس میں جو ہے اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پر جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے بڑا ہی فائدہ ہوگا. کیا مولانا جس طرح وزیر موصوف BZ ضمیر احمد خان صاحب کی کوشش اور آپ بھی جو ہے لگاتار جو ہے CM سے ملاقات کیے, آپ کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کرام علماء دین جو ہے ہر مسلک کے جو ہے جا کر ان سے ملاقات کیے گئے, کیا اس کا ایک اثر ہے مولانا بجٹ میں آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ہمارے عزت مآب وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریاست کرناٹک کے لیے بہت اچھا بجٹ پیش کیا. آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ پوری ریاست کے لیے اوورآل 4.9 لاکھ کروڑ روپے دیے گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑی رقم مل گئی ہے. مسلمانوں کو جو ان کا حق ہے 12% اگر ان کا پرسنٹیج ہے تو اس کے حساب سے تو حکومت کو 10,000 کروڑ روپے دینا چاہیے تھا, جب جا کر ان کے لیے کچھ ان کا حق مل سکتا تھا. ابھی چونکہ حضرات علماء نے بھی مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں نے اور ہمارے دانشوروں نے مل کر سب سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی بجٹ سے متعلق, اور ہمارے وزیر موصوف عزت مآب BZ ضمیر احمد صاحب اور ایسے ہی دیگر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں سب کو یکجا کر کے ان سے تبادلہ خیال کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہم بتدریج آگے بڑھیں گے. تو اس مرتبہ 5,000 تک کروڑ یہاں اقلیتوں کے لیے, یہ آپ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بجٹ دے دیا گیا, مسلمانوں کو یہ حلال بجٹ ہے. یہ ساری غلط فہمیاں ہیں اور غلط افواہیں ہیں اور غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا بجٹ نہیں ہے. 4.9 لاکھ کروڑ میں سے 4,530 پر 7 کروڑ اگر اقلیتوں کے لیے دیں. اقلیت میں کون آتے ہیں؟ مسلمان اقلیت میں آتے ہیں, کرسچن اقلیت میں آتے ہیں, اسی طرح بدھ مذہب کے لوگ اقلیت میں آتے ہیں, اسی طرح سکھ مذہب کے لوگ اقلیت میں آتے ہیں, اسی طرح جین مذہب کے لوگ اقلیت میں آتے ہیں. یہ سب ملا کے اقلیت میں آتے ہیں. جب جا کر یہ اقلیت کہلائے گا تو ان کے لیے 4,530 پر 7 کروڑ روپے مختص ہوئے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبودی کے لیے مختلف اسکیموں میں یہ جاری کیا جائے گا. آپ ہی ذرا اندازہ لگائیں کہ 4.9 لاکھ کروڑ میں سے یہ 4,530 پر 7 کو اگر دیکھیں تو بالکل نہ کے برابر نظر آنے لگے گا. لیکن پہلے جو حکومتیں آئی ہیں وہ صرف 200 کروڑ 500 کروڑ یہ اتنا ہی دیا کرتے تھے. لیکن ہم شکر گزار ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ عزت مآب سدرامیا صاحب کے, چونکہ اقلیت ابھی نچلے درجے میں ہو گئے ہیں, ان کے اندر تعلیم نہیں ہے اور ان کے مختلف مسائل ہیں, تو ان کے مسائل کے سلسلے میں آپ نے توجہ فرمائی اور یہاں اس طرح کا بجٹ پیش کیا ہے. اس پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو یہ جو باتیں پھیلانے کی جو کوشش ہو رہی ہے کہ حلال بجٹ ہے یا مسلمانوں کا بجٹ ہے, یہ مسلمانوں کا بجٹ نہیں ہے. آپ اوورآل تمام یہاں کی جتنے بھی دوسرے لوگ بستے ہیں
یہاں جیسے لنگایت ہے, جیسے وکلیگاس ہیں, اور اس طرح کے ان لوگوں کے لیے بھی بہت سارا پیسہ مختص کیا گیا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ وہ نمبر کسی کے سامنے نہیں آیا نا, اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست ترقی کرے. ہاں یہ بات تو الگ ہے کہ اتنا بہترین بجٹ دوسری ریاستوں میں پیش نہیں ہوا. ہمارے وزیر اعلیٰ نے اس طرح کا بجٹ ہماری ریاست کی ترقی کے لیے پیش کیا ہے. تو یہاں صرف مسلمان آگے بڑھیں, ہرگز یہ خیال نہ رکھیں, یہاں ہر ایک آگے بڑھے گا. وزیر اعلیٰ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جن کا جو حق ہے وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی پہ احسان ہو رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے دے دیا, انہوں نے عیسائیوں کے لیے دے دیا, اس وجہ سے ان پہ احسان کر دیا. کوئی احسان نہیں ہے. خود وزیر اعلیٰ اپنی زبانی یہ کہے ہیں کہ ہم ان کو ان کا حق دے رہے ہیں. اس سے پہلے والی جو پچھلی حکومتیں آئیں ان کے حقوق کو پامال کر رہے تھے, جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو وہ سیکنڈ کیٹیگری کے یہاں شہری بنانے پر تلے ہوئے ہیں. تو ایسے میں اگر یہ بجٹ پیش ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا. جیسا وزیر اعلیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میرا ٹرم ختم ہوتے ہوتے میں اسے 10,000 کروڑ کا بجٹ بنانے کی کوشش کروں گا اقلیتوں کی ترقی کے لیے, جو کہ ان کا حق ہے. تو انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے منتظر ہوں گے, اور اگر اللہ نے زندگی وفا بخشی تو وہ بھی دیکھ پائیں گے کہ سدرامیا صاحب نے 10,000 کروڑ کا جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کیا ہے. وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اللہ ہم کو زندگی دے دے. سے ہمارے اکابرین نے, بڑوں نے حکومت کے سامنے یہ رکھا کہ اماموں کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, اماموں کو اس طرح کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر حکومت اپنے طرف سے عطیہ دینا چاہے, گفٹ دینا چاہے, وہ دے سکتی ہے. تو اب یہاں جو دیا جا رہا ہے یہ گفٹ ہے, یہ عطیہ ہے. تو عطیے میں اور تنخواہ میں بہت زیادہ فرق ہے کہ مختلف اس کے لیے یہ بجٹ دیا جا رہا ہے. پھر اس کے اوپر علماء کرام کی برابر نظر بھی ہے اور نگرانی بھی کر رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے نہیں. جب ہم ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, جتنے بھی ہمارے علماء کرام اور ہمارے دانشوران, ضمیر احمد صاحب سے بھی, نصیر صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ جو لاسٹ بجٹ میں پیسہ دیا گیا تھا تقریباً 3,000 سم تھنگ, تو اس سلسلے میں ہم نے سوال کیا تھا کہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے. تو حضور موصوف نے اس کی ساری تفصیلات علماء کے سامنے بھی پیش فرمائی اور دانشوران کے سامنے بھی. تو اسی طرح اس مرتبہ جو بجٹ دیا گیا ہے تو اس کے بعد پوری نظر علماء رکھیں گے اور سب علماء مل کر انشاءاللہ صحیح طریقے سے تصرف ہو رہا ہے یا نہیں, صحیح طریقے سے حق والے کو حق پہنچ رہا ہے یا نہیں, ان ساری چیزوں پہ اگر نہیں ہو رہا ہے, جہاں بھی کمی ہوگی وہاں ان کو توجہ دلائی جائے گی. اعتراض کر دینا تو آسان ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم ان سے صحیح کام لیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری ریاست کے اکابر علماء برابر لگے ہوئے ہیں اور ان کو جہاں نشاندہی کرنا اور جہاں اصلاح کرنا وہ پورا کام بہت ہی بہتر طریقے سے, احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس بجٹ کا بھی پورا صحیح طریقے سے قوم کو اور اقلیتوں کو فائدہ پہنچے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے.